نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اچھا، نیت کے بارے میں ایک بات ذرا سمجھ لیجئے۔ اکثر لوگوں کو عربی کی نیت رٹائی جاتی ہے، یہ ایک بیجا تکلف ہے، بلکہ یہ ایک بدعت ہے۔ عربی میں نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں ہوتی ہے نیت، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسلام کے اندر صرف ایک عبادت ایسی ہے جس کی نیت بآواز بلند کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ ہے حج اور عمرے کی نیت۔ لبیک عمرتن، لبیک حجن، حاضر ہوں عمرے کے لیے، حاضر ہوں حج کے لیے۔ باقی کسی عمل کے لیے نماز کی نیت زور سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دل کا ارادہ ہے۔ ظاہر ہے آپ فجر کے لیے جا رہے ہیں مسجد کو، تو فجر ہی کی نیت ہے نا، وہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں یا فجر کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ کس کو سنا رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کے قدم خود بتا رہے ہیں۔ آپ مسجد جب گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فجر پڑھنے کے لیے گئے ہیں، آپ عصر پڑھنے کے لیے گئے ہیں، آپ مغرب پڑھنے کے لیے گئے ہیں۔ تو روزے کی کوئی نیت کے لیے عربی زبان میں کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہیں۔ اب اگلی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سحری کرنا بہت ضروری ہے۔ سحری کا دیکھیے، مشہور حدیث ہے، حضرت انس اس کے راوی ہیں، تسحروا فإن فی السحر برکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو، سحری کرو، بلا شبہ سحری کے اندر برکت رکھ دی گئی۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے روزے میں اور اہل کتاب کے روزے میں فرق سحری کا ہے، وہ سحری نہیں کرتے اور ہم سحری کرتے۔ تو اکثر لوگوں کو دیکھا ہے بغیر سحری کے روزہ رکھ جاتے۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے اٹھ نہیں سکے اور الارم بھی رکھی لیکن نیند کا غلبہ تھا، بھول ہو گئی، وہ معاملہ الگ ہے۔ ورنہ آدمی کو پوری تیاری کے ساتھ اٹھنا چاہیے اور سحری کرنا چاہیے۔ اچھا، اب دوسری بڑی اہم بات جو ابو داؤد کی حدیث میں آئی ہے کہ سحری کرتے وقت اذان اگر ہو جائے تو آپ کے ہاتھ میں پیالہ ہے اور پیالے میں کوئی چیز ہے، کوئی جوس ہے یا کوئی سوپ ہے یا کوئی کھانے کی چیز ہے، اس کو آپ ختم کر لیجئے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک رخصت ہے اور سہولت ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس دین کا مزاج سہولت کا ہے اور دین میں سختی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تم لوگوں کے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا۔ اچھا، اب سحری بہتر یہ ہے کہ بالکل آخری وقت میں کی جائے، بالکل آخری وقت میں کی جائے۔ یہ نہیں کہ 2 بجے آپ نے سحری کی اور سو گئے، نہیں، ایسا نہیں۔ آپ فرض کیجئے 4:15 بجے اذان ہو رہی ہے، یہ 4:10 پہ اذان ہو رہی ہے، تو آپ 3:30 بجے سحری کیجئے، یعنی تہجد کی نماز پہلے پڑھ لیجئے یا تراویح کی نماز اور وتر سے فارغ ہو جائیے، اس کے بعد اطمینان سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ سحری کیجئے۔ اور اب آ جائیے افطار کے بارے میں۔ افطار میں جو ہے بعض لوگ بہت تاخیر کرتے ہیں، یہ چیز بالکل مناسب نہیں۔ کہتے ہیں اور 2 منٹ انتظار کرو، اور 2 منٹ انتظار کرو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد الساعدی فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر۔ لوگ خیر پر قائم رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے۔ دیکھیے یہ صورت ہے، یہ سورج ہے، اب سورج غروب ہو رہا ہے، یہ جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، اب یہ آدھا غروب ہو گیا ہے، دیکھیے آدھا غروب ہو گیا ہے، تھوڑا سا باقی ہے، اور پھر یہ کہ یہ بالکل پورا اب یہ غائب ہو گیا۔ جو ہی آپ پورا سورج غائب ہو گیا، آفتاب غروب ہو گیا، آپ افطار کیجیے۔ کسی گھڑی کی ضرورت نہیں ہے، کسی گھڑی استعمال کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک انٹرنیشنل ٹائم ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں ہو، ریگستان میں ہو، جنگل میں ہو، پہاڑ پر ہو، سورج کو دیکھیے، جو ہی سورج غروب ہوا افطار کر لیجیے۔
اب آ جائیے، میں نے کہا نا کہ دین اسلام کتنا آسان دین ہے، کتنی سہولتیں ہیں، دین فطرت ہے، دین فطرت ہے، اس میں کوئی سختی نہیں رکھی گئی۔ جیسے عیسائیوں نے اپنے دین کو بڑا سخت بنا لیا، اسلام میں ایسی کوئی سختی نہیں۔ اگر بھولنے سے کوئی آدمی کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بھول ہے نا، اس امت کی بھول پر کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ اسی لیے دعا سکھائی گئی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں۔ تو نسیان پر معافی ہی معافی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ جب کوئی آدمی بھول سے کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو پھر روزے کو مکمل کرے۔ روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پلایا ہے۔ دیکھیے یہ کتنی اہم بات ہے۔ اچھا جی، ایک اور بڑا اہم مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کے ذمے رمضان کے فرض روزے تھے یا نذر کے روزے تھے تو اس کے وارث کو مرنے والے کی طرف سے روزہ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے، اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے، اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی، اس کی بیوی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ کس صورت میں ہے؟ جب وہ اس کا ولی اور وارث ہو اور فرض روزے ہوں۔ نفل روزے رکھ رہے ہیں، میں والد صاحب کی طرف سے 100 روزے رکھنا چاہتا ہوں تو اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں، یا میں فلاں کی طرف سے یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو یہ نہیں ہو سکتی۔ چلیے بات اب آ جائیے، اگر کوئی آدمی روزے کے اندر اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث بہت طویل حدیث آئی ہے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، یا اس نے کہا کہ احرقت، کہ میں جل گیا، میں جل گیا، یا اپنے آپ کو میں نے جلا لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا مالک کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو کہا کہ میں رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم میں استطاعت ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرنا۔ تو اب دوسری مرتبہ آپ نے پوچھا اچھا حل تستطیع، کیا تم استطاعت رکھتے ہو، جسمانی استطاعت، کہ 2 مہینے تک مسلسل بلا ناغہ روزے رکھو، شہرین متتابعین، شہرین متتابعین، 2 مہینے کے مسلسل پے در پے روزے۔ وہ بیچارہ تو ایک روزے میں ہی بیٹھ گیا تھا، اب وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے کس طرح رکھتے؟ اس نے کہا لا استطیع، میں نہیں رکھ سکتا۔ تو اب تیسری چیز آپ نے بتائی، اچھا یہ بتاؤ کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرنا، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر 2 مہینے تک بلا ناغہ لگاتار مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے جائیں، یا پھر 60 لوگوں کو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، اور بہرحال وہ مسجد میں کہیں بیٹھ گیا۔ اتنے میں ہوا یہ کہ کھجوروں کی ایک ٹوکری مسجد میں لائی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این المحترق، کہاں ہے وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو جلا لیا تھا، جس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تھا؟ وہ آیا، اس نے کہا انا، میں موجود ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ لے جاؤ ٹوکرا کھجوروں کا
اور اس کو خیرات کرو، یہ کفارے کے طور پر اس کو خیرات کرو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم مدینے کے ان دو پہاڑوں کے درمیان لابتین، یعنی دو لابتین کے درمیان یہاں مجھ سے زیادہ کوئی غریب گھرانہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے انیاب یا سامنے کے دانت نمایاں ہو گئے۔ فضحک، اور پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے، پھر اپنے بیوی بچوں پر ہی کھجور خرچ کر۔ تو یہ حدیث بھی آپ کو بتاتی ہے کہ اسلام کا مزاج کیسا ہے۔ اسلام سمجھتا ہے، انسانی کمزوریوں کو سمجھتا ہے، دین فطرت ہے، اور پھر راستے نکالتا ہے، کفارے کا راستہ دیتا ہے، درگزر کا راستہ دیتا ہے، توبہ کے دروازے کو کھلا رکھتا ہے۔ تو اس اسلام کے مزاج کو بعض لوگ بگاڑنا چاہتے ہیں اور اس میں تشدد اور تعنت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چیز ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور جیسا کہ ابی داؤد کی حدیث ہے، کہ اگر روزے کی حالت میں قے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر زبردستی کوئی آدمی قے کرتا ہے، قے کو نکالتا ہے، جس کو عربی میں استقاء کہتے ہیں، اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے۔ خود بخود ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹی قے ہو بڑی قے ہو، خود بخود اللہ کی طرف سے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ اب آ جائیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات بھی بتاتا ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ۔ ایک اور سہولت، کوئی مریض ہے اور مسافر ہے تو وہ روزے چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کو وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اس کو عدت مکمل کرنی پڑے گی۔ اگر 29 کا رمضان تھا، جتنے روزے چھوٹے وہ پورے مکمل کرنے پڑیں گے۔ 30 کا رمضان تھا تو 30 مکمل کرنے پڑیں گے۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو جو آدمی کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا پھر کوئی خاتون ہے وہ حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے روزے چھوڑتی ہے، یا حاملہ عورت بھی ہے، یا دودھ پلانے والی عورت بھی ہے، وہ روزے چھوڑتی ہے، تو وہ نوٹ کر کے رکھے، گن کے رکھے، اور اولین فرصت میں جب وہ اس کی صحت ٹھیک ہو جائے اور وہ طاقتور ہو جائے تو پھر ان قضا روزوں کی تکمیل کرے۔ تو یہ احکام ہے قضا روزوں کے بارے میں۔ اچھا، اب آ جائیے، کچھ لوگ بہت بوڑھے ہوتے ہیں، 80 سال 90 سال کے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے روزہ رکھنا بالکل ممکن نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بھی شریعت نے آسانی دی ہے، اور وہ یہ آسانی یہ ہے، وہ حاکم کی ایک حدیث آئی ہے مستدرک حاکم میں، رخص للشیخ الکبیر، بوڑھے آدمی کے لیے یہ رخصت دی گئی ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اس پر کوئی قضا نہیں ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل ہوا ہے۔ یہ جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ منسوخ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ بوڑھے مردوں اور بوڑھی عورتوں کے لیے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اب آ جائیے، ہم بات کرتے ہیں روزے میں کون سے کام جائز ہیں۔ تو آپ روزے میں وضو کرتے ہیں اور نہاتے ہیں تو ناک میں آپ پانی چڑھا سکتے ہیں، لیکن زیادہ اس میں مبالغہ نہ کریں، عام طور پر جیسے پانی چڑھاتے ہیں۔ مسواک کیا جا سکتا ہے، اسی طرح برش بھی کیا جا سکتا ہے، برش بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے میں بتاؤں گا کہ کھانے کے چکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے
جنابت کی حالت میں روزہ شروع کیا جا سکتا ہے، یعنی کسی آدمی نے یا کسی میاں بیوی نے اذان فجر سے پہلے ہم بستری کی اور اس کے بعد انہوں نے سحری کر لی اور حالت جنابت میں ہے، اسی حالت میں اذان ہو گئی تو روزہ ممکن ہے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، انہیں فوراً غسل کر کے پھر فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے آغاز میں بعض اوقات جنابت کی حالت میں ہوا کرتے تھے۔ غسل کیا جا سکتا ہے، ٹب میں بیٹھا جا سکتا ہے، 2-3 بار بھی غسل کیا جا سکتا ہے، سر پر پانی بھی ڈالا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ سر میں تیل بھی ڈالا جا سکتا ہے، کنگھی بھی کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح یہ بات کہی گئی ہے کہ عطر اور خوشبو بھی لگائی جا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کہتے ہیں کہ سالن کو بھی چکھا جا سکتا ہے، یعنی عورتیں اس کو تھوک دیں، حلق سے نیچے نہ اترے، اندر نہ جائے، پیٹ کے اندر نہ جائے۔ دیکھیے آپ پانی، کسی نے کہا نا کہ یہ کیسے جائز ہو، تو بات کہی گئی بھی پانی کے اندر بھی تو ذائقہ ہوتا ہے، پانی بھی تو میٹھا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، پانی کا ذائقہ ہوتا ہے، تو سالن کو بھی چکھا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح اسی سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ برش بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اذان فجر سے پہلے ٹوتھ پیسٹ اور برش کا استعمال کر لیا جائے، اور شام کے کھانے کے بعد، افطار کے بعد برش کر لیا جائے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے بھول گئے ہیں اور دن میں اگر آپ کرنا چاہیں تو اس میں بھی شاید کوئی مذائقہ نہیں ہے، اللہ عالم بالصواب۔ حضرت حسن بصری مشہور تابعی ہیں، اور ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ناک میں دوا ڈالی جا سکتی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ خواتین مہندی لگا سکتی ہیں۔ مشہور تابعی حضرت عطا فرماتے ہیں کہ تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہ بات میں بتا چکا ہوں پہلے کہ شہوت کے بغیر بیوی کو بوسہ دینا جائز ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وہو صائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کو بوسہ بھی دیتے تھے اور جسم سے جسم ملاتے تھے، لیکن اس کے لیے شرط وہی ہے کہ آدمی کو اپنے آپ پر کنٹرول ہو۔ نوجوانوں کو شاید یہ سہولت نہیں دی جا سکتی۔ اب آ جائیے، روزے کی حالت میں خون دیا جا سکتا ہے، حجامہ کرایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وہو محرم اور واحتجم وہو صائم، تو آپ نے احرام کی حالت میں بھی اپنے پچھنے لگوائے اور فاسد خون نکلوایا، اور روزے کی حالت میں بھی، حج کے موقع پر بھی اور روزے کی حالت میں بھی خون نکلوائے، تو خون دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ غروب آفتاب سے لے کر صبح سحری تک بیوی سے مخصوص تعلق جائز ہو جاتا ہے، اور قرآن کی آیت ہے احلت لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اب آ جائیے، کچھ باتیں ہم تراویح کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں، اور اس سال جو تراویح ہوگی بر صغیر ہند و پاک میں اور دنیا کے دیگر مقامات پر، تو وہ کچھ مختلف ہوگی کرونا کی وجہ سے۔ حکومت کی پابندیاں بھی ہیں اور لوگوں کی جان و مال کو خطرہ بھی ہے، تو اس لیے
گھر ہی میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیے بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں کے اندر ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں حفظ کا ایک شوق پایا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ یعنی اکثر یہ ہوتا ہے کہ حافظ زیادہ ہوتے ہیں، مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں، مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں۔ تو اب ان لوگوں کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ گھروں پر لوگوں کو نماز پڑھائیں، تراویح کی نماز۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، اور یہ کتاب الصیام، کتاب التراویح میں آئی ہے صیام کے بعد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن تک مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھائی۔ چوتھے دن آپ نہیں آئے، لوگ ساری رات انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور پھر فجر کی اذان کے بعد آپ سنتیں پڑھ کے مسجد کے اندر آئے، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد لوگوں کی طرف رخ کر کے آپ نے خطاب کیا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ میرا انتظار کر رہے تھے، لیکن میں جان بوجھ کر اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز آپ پر فرض نہ کر دی جائے۔ تو اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی کہ تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، سنت ہے، مستحب ہے، بہتر ہے۔ اور سے کیا بات معلوم ہوئی کہ 2 سنتیں ہیں۔ ایک سنت یہ ہے کہ مسجد میں باجماعت ادا کی جائے، اور دوسری سنت کیا ہے کہ گھر پر تنہا نماز پڑھی جائے۔ یہ گھر پر باجماعت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے ساتھ، حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ، اور حضرت حذیفہ کے ساتھ، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ گھر پر باجماعت نفل نماز تہجد عطا کی ہے۔ اچھا جی، ایک بڑی اہم بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ بر صغیر ہند و پاک میں بہت ساری لڑکیاں حافظ قرآن ہیں، اور تو یہ اس رمضان میں ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ خواتین کی امامت کر سکتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی، عورت صرف اور صرف عورتوں کی امامت کر سکتی ہے۔ دار قطنی میں 2 حدیثیں آئی ہیں کہ ایک تو حضرت عائشہ نے خواتین کی امامت کی اور صف کے درمیان میں کھڑی ہو گئی۔ دوسری حدیث ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواتین کی امامت کی اور درمیان میں کھڑی ہو گئی۔ اب ابو داؤد میں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گھر والوں کی امامت کا حکم دیا، تو یعنی خواتین کی امامت کر سکتی ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے۔ یعنی جب تک کہ خواتین ہیں تو خواتین جو ہے وہ امامت کر سکتی ہیں۔ البتہ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کا امام صرف اور صرف مرد ہو۔ اور یہ تو معروف بات ہے کہ تراویح کی نماز ہی کو قیام اللیل کہتے ہیں، اسی کو تہجد کہتے ہیں۔ ابتدائی شب میں پڑھی جائے تو اس کو تراویح کہتے ہیں، اور درمیانی شب میں پڑھی جائے تو قیام اللیل کہتے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں اس کو تہجد کہتے ہیں۔ تو اگر آپ عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو سحری سے پہلے پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ یہ وہ مبارک وقت ہے، ینزل تبارک و تعالی الی سماء الدنیا، اللہ سبحانہ و تعالی نچلے آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان ہے، اور پوچھتا ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا کہ میں اس کو عافیت اور سلامتی دوں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا
کہ میں اس کی حاجت پوری کروں. تو 3 سوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے ذکر کے لیے، دعا کے لیے، نماز کے لیے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ رمضان میں صبح کے 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک یہ وقت بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. اور اسی میں ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی میں اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. اور یہ نماز تراویح کی اطمینان سے پڑھی جائے، اطمینان سے، جلد بازی میں یہ نماز نہیں پڑھی جائے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے نماز پڑھو. لیکن اب یہاں دیکھیے ہمارے معاشرے میں امام کے اوپر، حافظ قرآن پر یہ دباؤ ہوتا ہے کہ جلدی پڑھاؤ، جلدی پڑھاؤ، آپ نے آج دیر کر دی، ہمیں جانا ہے، جلدی پڑھاؤ. اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہے، اس کی اصلاح کی شدید ضرورت ہے، اور تعلیم کے بغیر یہ اصلاح ممکن نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے کہ کوالٹی، معیار، یہ زیادہ اہم چیز ہے بنسبت کوانٹیٹی کے مقدار کی. کوالٹی شوڈ بی گیون آلویز پریفرنس. 2 رکعت نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ، قنوت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، التفات کے ساتھ، حضور کے ساتھ پڑھنا زیادہ بہتر ہے 20 رکعت پڑھنے سے. 2 رکعت پڑھنا زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ آپ سنت کی پیروی کرتے ہوئے، توجہ کے ساتھ اور اللہ کو سامنے محسوس کرتے ہوئے نماز پڑھیں. دیکھیے نبی، پہلی چیز کیا بتائی گئی؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے بعد آخری لفظ کو کھینچتے تھے، ہر آیت پر رکتے تھے. ہمارے حافظ تو ایک ہی سانس میں سورہ فاتحہ ختم کر دیتے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی انڈونیشیا کی، اس نے 20 رکعت نماز 14 منٹ میں پڑھائی. یہ بہت ہی بری بات ہے، بلکہ اس طرح کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی. چنانچہ بخاری اور مسلم میں حدیث آئی ہے، ایک آدمی نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں. تو نماز میں اعتدال بہت ضروری ہے. اور یہ نوٹ فرمائیے، تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، نفل ہے، مسنون ہے، مستحب ہے. اس میں دل جمعی ہونی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کا سجدہ 50 آیات کے برابر ہوتا تھا، 50 آیات کے برابر ہوتا تھا. سجدے میں طوالت ہو، قیام میں طوالت ہو، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے. اچھا، صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے 8 رکعت پڑھی، اور پہلے 4 رکعت ایک سلام سے، اور پھر دوسرے 4 رکعت دوسرے سلام سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں لا تسأل حسنہن ما حسنہن وطولہن، مت پوچھئے کہ ان 4 رکعتوں کا حسن کیا تھا، مت پوچھئے کہ ان 4 رکعتوں کی طوالت کیا تھی. لا تسأل ما حسنہن وطولہن. یہ ہے کوالٹی، یہ ہے معیار، اس کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. بدقسمتی سے یہ جو حافظ قرآن ہمارے ہاں ہوتے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہوتی، ان کو نماز پڑھانا بھی نہیں آتا، ان کو مسنون دعائیں بھی اکثر لوگوں کو نہیں آتی. حفظ تو یہ کر لیتے ہیں لیکن سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے. تو میرے بھائیو، اس رمضان میں آپ کوشش کریں کہ آپ کی نماز تراویح، آپ کی نماز تہجد سنت کے مطابق ہو، طویل سجدے ہوں، طول القنوت ہو، اور اللہ کی طرف توجہ ہو، جیسے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور احسان والی نماز ہماری ہو جائے. اور بہتر یہ ہے کہ پورا قرآن ختم کیا جائے. نماز میں بھی ختم کیا جا سکتا ہے، تلاوت میں بھی ختم کیا جا سکتا ہے، ایک سے زیادہ قرآن بھی ختم کیے جا سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ یک شبی جو محفلیں ہوتی ہیں، ایک ہی رات میں سارا قرآن ختم کرنا یہ جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے کہا تھا کہ 3 دن میں
3 دن سے کم میں قرآن مت ختم کرو۔ تو جو بہت زیادہ تیزی پڑھنا چاہتے ہیں وہ 3 دن سے کم میں قرآن ان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب آ جائیے ایک بڑی اہم بات جس کے بارے میں اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز مصحف سے دیکھ کر پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس میں احناف کا، حنفیوں کا جو معروف مسلک ہے وہ تو یہ ہے کہ دیکھ کر قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن اس کے برخلاف شوافی اور حنابلہ کا موقف یہ ہے کہ دیکھ کر بھی نفل نماز میں قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ایک تعلیق آئی ہے اور اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کانت عائشۃ یؤمھا عبدھا ذکوان من المصحف، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک غلام تھا ذکوان، اور وہ حضرت عائشہ کی امامت کیا کرتا تھا۔ وہ حافظ نہیں تھا اور وہ دیکھ کر پڑھا کرتا تھا، مصحف کو دیکھ کر پڑھا کرتا تھا۔ اب دیکھیے آج کل جو کورونا کی وجہ سے جو نئے مسائل ہیں، ایک تو اس میں کہا گیا ہے کہ فاصلہ رکھیں، یعنی ایک صف میں پہلے اگر فرض کیجئے 50 آدمی آتے تھے تو اب بمشکل 15 یا 20 آدمی آئیں گے، ایک تو یہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک صف درمیان میں خالی رکھی جائے، 2 صفوں کا فاصلہ ہو، ساتھ ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ پہلے اگر مسجد میں 1000 آدمی آ سکتے تھے تو اب اس نئی ترتیب کے لحاظ سے 200 سے زیادہ آدمی نہیں آ سکتے۔ تو پھر بہتر یہی ہے کہ گھر میں نماز پڑھی جائے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں تو میں بتا چکا ہوں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو ایک قدر کی رات میں اتارا۔ وہاں سورہ دخان میں کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا۔ تو یہ مبارک رات ہے، تقدیر کی رات ہے، اسی میں قسمت بنتی ہے۔ 15 شعبان کو قسمت نہیں بنتی بلکہ شب قدر میں قسمت بنتی ہے۔ قدر ہے نا، قدر ہی سے تو تقدیر ہے، تو بڑی عظیم الشان رات ہے وہ، اس لیے کہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا۔ اللہ نے آخری کتاب اتارنے کا فیصلہ کیا اس رات میں، اور کیونکہ اس کتاب پر اب انسان کی مغفرت موقوف ہے۔ کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کتاب کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی راہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کتاب کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ رات کیوں نہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو۔ تو تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تحروا، تلاش کرو، ڈھونڈو، اور دوسری حدیث میں التسموها، اس کو ڈھونڈو اور تلاش کرو۔ تو یعنی آخری عشرہ بہت ہی اہم عشرہ ہوتا ہے یہ، بہت، تو اس میں چھٹی لے لینی چاہیے، اور ممکن ہو تو اعتکاف کرنا چاہیے مسجد کے اندر، اور شاید آج کل جو حالات ہیں اس میں اعتکاف شاید ممکن نہ ہو، یا ہو سکتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس وبا کو ٹال دے اور ہمارے سر پر سے یہ آزمائش ٹل جائے۔ لیکن بہرحال یہ ایک بہت ہی بڑی سعادت ہے کہ آدمی مسجد کے اندر اپنے آپ کو 10 دن کے لیے وقف کر دے۔ اچھا اب آ جائیے آخری عشرے کے کیا اعمال ہیں۔ تو اس میں ایک تو اعتکاف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، اور ایک مرتبہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، ایک مرتبہ آپ نے چھوڑ دیا تھا تو شوال میں آپ نے اعتکاف کیا۔
تو عام معمول یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے تھے، آرام کرتے تھے، اور صبح سویرے جلدی اٹھ جاتے تھے، یعنی 1-2 بجے اٹھ جایا کرتے تھے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص من، تو اس کی وہ پیروی، اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اس کی پیروی کیا کرتے تھے آدھی رات، اس سے کچھ کم یا کچھ سے زیادہ۔ تو لیکن رمضان کی آخری 10 راتوں میں آپ بالکل ہی نہیں سویا کرتے، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے مروی حدیث ہے، اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، 3 باتیں آپ نے فرمائیں جب آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تھے کہ شد مئزرہ، آپ اپنے لنگوٹی کو، آپ اپنی تہبند کو کس لیتے تھے۔ اس کے 2 مطلب ہیں کہ یعنی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، نمازوں کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے، یعنی تہمت کو اچھی طرح باندھ لیتے تھے۔ اور دوسری چیز کیا کرتے تھے، احیاء لیلہ، ساری رات جاگتے، ساری رات اللہ کا ذکر کرتے، ساری رات صبح تک۔ اور کیوں نہ کریں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور تیسری بڑی اہم بات، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیوی کو جگائیں، اپنے بچوں کو جگائیں، بتائیں یہ آخری عشرہ ہے، قبولیت دعا کا یہ عشرہ ہے، آخری 10 دن ہے، اس وقت کو ضائع مت کرو، عبادت کرو، اور کھانے پینے میں اس وقت کو ضائع مت کرو بلکہ عبادت کرو۔ تو اس میں پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ شاپنگ کی طرف دوڑتے ہیں، بلکہ حکومت کو چاہیے کہ غروب آفتاب کے بعد دکانوں کے کھلنے پر پابندی، تو شاپنگ کرنی ہو تو فجر سے لے کے مغرب تک کریں۔ کیا ضروری ہے کہ ہم انرجی ضائع کریں اور لائٹیں کھلی ہوں اور یہ عبادت کی راتوں کو شاپنگ میں ہم ضائع کر دیں؟ اگر خرید و فروخت کرنی ہی ہے تو دن میں کر لیں یا رمضان سے پہلے کر لیں، لیکن آخری عشرے کو تختہ مشق بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یقیناً یہ انسان کی ایک بہت بڑی بدبختی اور بدقسمتی ہوگی کہ وہ ان قیمتی راتوں کو ضائع کر دے۔ ہاں، جب عید کا چاند نظر آئے تو پھر آخری لمحوں میں شاپنگ ہو سکتی ہے، لیکن پہلے سے تیاری کر لے اور عید کی۔ اور سب سے اہم بات آخر میں جو آپ کی خدمت میں رکھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں، آخری 3-4 دنوں میں صدقۃ الفطر دیتے بھی تھے اور وصول بھی کرتے تھے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ وغیرہ کی ڈیوٹی لگتی تھی کہ وہ صدقۃ الفطر وصول کریں۔ یقیناً وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں جو غریبوں کے لیے صدقۃ الفطر وصول کرتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں، یہ خدمت خلق کا کام ہے، لیکن یہ کام صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ ایک سا تقریباً 2.5 کلو، اور احادیث میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اس میں گندم ہے، اور اس میں جو ہے، اس میں منقع ہے یعنی کشمش ہے، اور اس میں کھجور ہیں، اور اس میں پنیر ہے۔ تو یعنی دیہاتیوں کے ہاں اور مدینے کے اندر یہ چیزیں بڑی عام تھیں، انصار مدینہ کاشتکار تھے، ان کے ہاں پنیر بھی ہوتا تھا، کھجور بھی ہوتے تھے، انگور کی کاشت وہ کرتے تھے، منقع ان کے پاس موجود ہوتا تھا، اور گندم اور جو ان کے پاس ہوتی تھی، اور ان کے لیے ایک سا کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ تو لیکن جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں
شاید ان کے لیے یہ چیز دشوار ہو تو وہ اس کے متبادل قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ غلہ دینا ہی مسنون ہے، بہتر ہے اور مستحب ہے۔ اور اس سلسلے کی ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ 2-3 دن پہلے دے دیا جائے تاکہ غریب اس کی تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے جو صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے وہ صدقۃ الفطر شمار کیا جاتا ہے۔ جو شخص عید کی نماز کے بعد اسے ادا کرتا ہے تو پھر اس کا شمار عام صدقے میں ہوتا ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ روزے میں جو کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے اس کی تلافی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے جو گناہ ہوئے ہیں ان کی معافی کر دے اور ان کو بخش دے اور انہیں معاف کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ تو یہ چند ایک وہ بنیادی باتیں تھیں جو فضائل قرآن، فضائل سیام اور فضائل رمضان کے اور پھر مسائل رمضان کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں رکھے گئے۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی ہم دورہ قرآن کا آغاز کریں گے، اور یہ 2 گھنٹے کے لیے ہوگا پاکستانی وقت کے مطابق ٹھیک 4:30 بجے انشاءاللہ تعالی 2 گھنٹے کے لیے 6:30 تک۔ وقت چونکہ ہمارے پاس بہت کم ہے تو ہماری خواہش اس میں یہ ہے کہ تفسیر بہت لمبی نہ ہو۔ تو ذرا میں اپنا طریقہ کار آپ کے سامنے رکھ دوں کہ میں آیت عربی متن پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، بالکل مختصر تشریح۔ تو کیونکہ یہاں تفسیر میں اگر میں جاؤں تو پھر سورہ فاتحہ ہی پر مجھے 1 دن پورا لگ سکتا ہے، 8 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ تو یہاں تفصیل مقصود نہیں ہے، بلکہ تیزی سے جانا اور قرآن کا دورہ کر لینا مقصود ہے۔ یہ جاننا مقصود ہے بقرہ کے کیا مضامین ہیں، فاتحہ کے کیا ہیں، آل عمران کے کیا ہیں، مائدہ کے کیا ہیں، نساء کے کیا ہیں، انفال کے کیا ہیں، اعراف کے کیا ہیں، کون سی صورت میں کیا بات آئی ہے، صورت کا مرکزی مضمون کیا ہے، اور اہم چیزیں کہاں ہیں۔ تو آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ اپنا قرآن کھول لیجئے، کاغذ قلم اپنے ساتھ رکھیے، ریڈ پین اپنے ساتھ رکھ لیجئے، یلو ہائی لائٹر اپنے ساتھ رکھ لیجئے، جو اہم نکتہ میں بتاؤں اس کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم قرآنی متن سے بہت قریب رہیں، متن سے ہم دور نہ جائیں، کیونکہ تفسیر میں تو یہ ہوتا ہے کہ آیت کچھ کہتی ہے، مفسر کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، بہت دور نکل جاتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم متن سے، ترجمے سے قریب رہیں، اور جہاں کوئی چیز مشکل ہے یا وضاحت طلب ہے، اور جہاں میں یہ سمجھوں گا کہ یہ چیز لوگوں کو سمجھنے میں دقت پیش آئے گی، تو میں اپنی بساط بھر کوشش کروں گا کہ اس مبہم نقطے کو وہ میں کھول دوں تاکہ فہم قرآن کی منزلیں آسان ہو جائیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں یہ اہم ذمہ داری یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور خاص توفیق سے اچھے طریقے سے ادا کر سکوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔